ایک شکول خالی نہ پنن دادائے سکوں سوڑا خیرات دے سو کے کہنا اساں ہیں تہاڈے خدا دی قسم میں سکوں سوڑا اپنا بنے سو کے کہنا ایک شکول خالی تُوڑا پیار سادی صدا زندگی تُوڑا ذکر سادی سجن بندگی اساں عیباں والے تساں ہو مسیحا سکوں جام بھر کے پیلے سو کے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين معزز و محترم حضرات، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ قبلہ الحافظ القاری الحاج محمد عاشق حسین صاحب زید فضلہ، آپ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ اس کے علاوہ جید علماء، سادات کرام، قراء، حفاظ، مدرسین، مفتیان کرام، واعظین، مبلغین، خطباء الحمدللہ اس مجلس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی اس آستان مقدس کے فیضان کو مزید عام فرمائے۔ آمین۔ یہ جو عرس کی تقریبات ہیں، قدوۃ السالکین، برہان الواصلین،
خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ محمد عبداللہ المعروف حضرت پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عرس کی تقریبات بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے مرشد کریم پیر طریقت پیکر اخلاص و محبت سراپا حمیت و غیرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے عرس کی تقریبات بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ اور اس بار عرس کی برکتوں میں اس لیے بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ یہی تقریبات میلاد شریف کی تقریبات بھی ہیں، تو بیک وقت الحمدللہ ان ساری برکتوں سے صاحبان مزار کا صدقہ ہم مستفیض ہوں گے۔ آمین۔ میرے پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ الحاج علامہ حافظ خواجہ محمد حسن صاحب زید عمرہ، آپ نے کرم فرمایا اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے اور آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت صاحب کا کرم ہے، احسان ہے کہ مجھ جیسے گناہگار و سیاکار کو اپنے مرشد کریم کے ذکر خیر کے لیے منتخب کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ذکر خیر کرنا خصوصاً میرے لیے اور آپ سب حضرات کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ہماری بخشش اور نجات کا سامان ہوگا۔ حضرات گرامی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے، آپ کی اوصاف کریمہ کے بارے میں، آپ کی خدمات دینیہ کے بارے میں کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو چند چیزیں آپ کو ہر جگہ سننے کو ملیں گی جو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے سلسلے میں معروف ہیں اور ہر شخص جانتا ہے۔ ویسے تو دربار شریف کے حوالے سے بھی ایک تعارف ہے، آپ کا زہد و تقوی یہ بھی آپ کا ایک تعارف ہے، للہیت اور اخلاص، عاجزی انکساری یہ بھی آپ کا ایک تعارف ہے، لیکن ایک آپ کا جو تر امتیاز ہے وہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ہر عالم دین کی زبان سے، ہر جاننے والے کی زبان سے آپ کو سننے کو ملیں گی، اور ان میں سب سے پہلی اور نمایاں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص آپ کو کہے گا کہ ہم نے اس فقیر جیسا کوئی آدمی غیرت مند نہیں دیکھا۔ بے شک اللہ نے جو دین کی غیرت آپ کو عطا فرمائی، جو مسلک کی حمیت عطا فرمائی، جو مذہب کی غیرت اور حمیت آپ کے اندر اللہ تعالی نے رکھی،
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھٹی میں دین کی غیرت دی گئی تھی. اور یاد رکھیے جس شخص کے اندر غیرت نہیں ہوتی اس شخص کا ایمان کبھی کامل نہیں ہوتا. غیرت ایمان کی نشانی ہے. ایماندار شخص ہمیشہ غیرت مند ہوتا ہے. غیرت و حمیت ایمان کا تقاضا ہے. غیرت و حمیت دین کا تقاضا ہے. غیرت و حمیت محبت اور عشق کا تقاضا ہے. غیرت و حمیت وفا کا تقاضا ہے. غیرت و حمیت ولایت کا تقاضا ہے. غیرت و حمیت نبوت کا تقاضا ہے. جس شخص میں غیرت نہیں ہوتی اس شخص میں گویا انسانیت ہی نہیں ہوتی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا سب سے بڑا غیور اللہ ہے. اس کے بعد سب سے بڑے غیور سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بنایا ہے. جس شخص کا تعلق سرکار کی ذات اقدس کے ساتھ ہوتا ہے وہ غیرت مند ہوتا ہے. جس شخص کا تعلق سرکار کے وسیلے سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے اگر وہ پہلے بے غیرت بھی ہو تو پھر بھی اس کے اندر حمیت اور غیرت آ جاتی ہے. غیرت اور ولایت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ولایت کی بنیاد ہی غیرت پر ہوتی ہے. ولایت کی بنیاد ہی حمیت پر ہوتی ہے. تو جس شخص نے بھی میرے مرشد کریم کو دیکھا ہے وہ پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے اس دور میں آپ جیسا کوئی بھی غیرت مند پیر اور نہیں دیکھا. حضرات گرامی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین صحابی کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی افضلیت کے بہت سارے دلائل ہیں. محبت بھی دلیل ہے, صحبت بھی دلیل ہے, جانثاری بھی دلیل ہے. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سلسلے کے بانی ہیں ان کی افضلیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سب سے زیادہ غیرت پیدا فرمائی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شکایت پہنچی کہ صدیق اکبر نے اپنے باپ بوڑھے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. بڑے رقیق القلب تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رقیق القلب تھے, بڑے نرم دل تھے, لیکن جب حضور کی عزت کی بات آتی تھی تو سب سے بڑے شجاع اور بہادر جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ابھی آپ کے والد نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت صدیق اکبر کے والد نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ ان کی زبان سے کوئی گھٹیا جملہ سرکار کے بارے میں نکل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سامنے بوڑھا باپ ہے, انہوں نے تھپڑ منہ پہ مارا. سرکار نے فرمایا کیوں تھپڑ مارا ہے؟ عرض کہ حضور اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن اتار دیتا, اس لیے کہ ان کے ساتھ میرا رشتہ تبھی قائم ہو سکتا ہے جب ان کا رشتہ آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا. سبحان اللہ. آپ کا احترام کریں گے, ان کا احترام ہے, آپ سے محبت کریں گے, ان کے ساتھ محبت ہوگی. تو غیرت کا عالم یہ ہے کہ اپنے باپ سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سن سکے. تو جب ہمارے سلسلے کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے, بنیاد ہی یہیں سے اٹھتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی بنیاد ہی غیرت و حمیت پر رکھی گئی ہے.
اور غیرت و حمیت کا تقاضا ہے شجاعت، بہادری، کلمہ حق کہہ دینا، کلمہ حق کہنے کی جسارت کرنا، ہمت کرنا، یہ تقاضا ہے غیرت و حمیت کا۔ اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض اللہ نے ہمارے مرشد کریم کو بھی عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا، اپنوں میں بیٹھے ہیں تو کلمہ حق بلند فرمایا، غیروں میں بیٹھے ہیں تب بھی کلمہ حق بلند فرمایا، کبھی تقیے سے کام نہیں لیا، کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، صرف یہ دیکھا ہے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کس میں ہے۔ یہ شجاعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ غیرت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ حمیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ غیرت خود بندے کو بہادر بنا دیتی ہے اور حمیت بھی بہادری پیدا کرتی ہے، اور یہ وصف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بطریق اتم پایا جاتا تھا۔ ایک مجلس میں جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اہل مجلس سے پوچھا بتاؤ تمہاری نظر میں سب سے زیادہ بہادر آدمی کون ہے؟ سب نے کہا ہمارے نزدیک آپ سب سے بہادر ہیں، آپ سب سے شجاع ہیں، ہماری نظر میں آپ بہادر ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے علاوہ بتاؤ ایسا بہادر جو مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہو، وہ بتاؤ۔ تو سب نے کہا ہماری نظر میں تو آپ ہیں، اگر آپ کی نظر میں کوئی اور ہے تو آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب بدر کا میدان سجا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی، عریش بنایا گیا، سب سے پہلی باقاعدہ جنگ ہے اسلام اور کفر کی، حق اور باطل کی، اور سارے لوگ تو دشمن تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی یہ کوشش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائیں۔ سب سے زیادہ خطرہ وہاں تھا جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہونا تھے، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ ہم نے ایک جگہ تو مخصوص کر دی ہے، ایک عریش بنا دیا ہے، لیکن اس سب سے خطرناک مقام پر پہرا کون دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے سمیت، حضرت فاروق اعظم سمیت، دیگر تمام صحابہ سمیت خاموش تھے، سوچ رہے تھے کہ یہاں پہرا کون دے گا۔ سب سے پہلی جو آواز بلند ہوئی وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ قربانی میں دوں گا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ہم سب سے زیادہ اگر اللہ نے بہادری کسی کے اندر رکھی ہے، شجاعت رکھی ہے، تو وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر رکھی ہے۔ تو جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا ہے، جہاں سے اس سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد پڑی ہے، وہاں شجاعت بھی موجود ہے، وہاں حمیت بھی موجود ہے، وہاں غیرت بھی موجود ہے، وہاں وفا بھی موجود ہے، وہاں محبت بھی موجود ہے، وہاں اطاعت بھی موجود ہے، وہاں جانثاری بھی موجود ہے، وہاں سخاوت بھی موجود ہے۔ جب یہ ساری علامات جمع ہوتی ہیں تو سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دوسری صفت ہے، نمایاں صفت، وہ کیا ہے؟ علم سے محبت، علماء سے محبت، دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ دینداروں سے محبت کی جائے، دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ علم سے محبت کی جائے، دین سے محبت کا تقاضا ہے کہ دین کے مراکز قائم کیے جائیں۔ اور حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے۔
آپ میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کے طالب علم کا بھی احترام فرماتے تھے. اور یاد رکھیے ایک اصول ہے، جس چیز کا احترام ختم ہو جاتا ہے وہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. جو چیز وقار اپنا کھو بیٹھتی ہے، جس کا معاشرے میں احترام نہیں ہوتا، سوسائٹی میں جس کی عزت نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ وجود ختم ہو جاتے ہیں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت سے پوری طرح باخبر تھے، اس لیے آپ نے علم کو زندہ رکھنے کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کے طالب علموں کو عزت عطا فرمائی، علماء کو عزت عطا فرمائی. پیران کرام اپنے مریدوں کے سامنے کسی بڑے سے بڑے عالم کا بھی احترام نہیں کرتے، لیکن حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی کا عالم یہ ہے، علم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تمام مریدین کی موجودگی میں شیوخ حدیث کی کوشش کرتے تھے کہ بہت نیچے جھک کر ان کو سلام کریں. کس لیے فرماتے تھے آپ؟ یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ عالم دین کا مقام کیا ہے، علم دین کا مقام کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، طالب علم کا مقام کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خانقاہ اور مدرسے کو کبھی الگ نہیں فرمایا. کچھ لوگوں نے یہ تصور دیا ہے کہ خانقاہ الگ ہوتی ہے، جامع الگ ہوتا ہے، مولوی الگ ہوتا ہے، پیر الگ ہوتا ہے، صوفی الگ ہوتا ہے، مبلغ الگ ہوتا ہے. حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تصور دیا ہے کہ جب تک پیر اور جب تک عالم دین اکٹھے نہیں ہوتے اتنی دیر تک دین کا احیاء کیا ہی نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. جب تک جامعہ اور خانقاہ اکٹھے نہیں ہوتی. آج کمزوری کیوں آ گئی ہے ہمارے اندر؟ اس لیے کہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ عالم کا تعلق صوفی کے ساتھ نہیں، صوفی کا تعلق عالم کے ساتھ نہیں، صوفی کا راستہ اور ہے، عالم کا راستہ اور ہے. جب انہوں نے اپنے اپنے راستے الگ کیے ہیں، دین کو نقصان پہنچا ہے. حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عالم اور پیر کبھی الگ نہیں ہوتے، ان کا راستہ ایک ہی راستہ ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ سرکار کی محبت کا راستہ ہے، وہ دین کی خدمت کا راستہ ہے، وہ دین سے وفا کرنے کا راستہ ہے، اور وہ علم سے محبت کا راستہ ہے. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ علم سے محبت کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے، اور وہ بھی سلسلے کی مجبوری ہے. مکتوبات شریف میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدیہ کو اللہ نے اپنی کس صفت سے پیدا فرمایا ہے. حضرت ابن عربی علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ سرکار کی حقیقت محمدیہ کو، یا یوں کہ یہ حقیقت محمدیہ کو اللہ نے اپنی صفت حیات سے پیدا کیا ہے. لیکن مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدیہ کو اپنی صفت علم سے پیدا کیا ہے. کس صفت سے پیدا کیا ہے؟ صفت علم سے پیدا کیا ہے. یہاں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا انکار کرتے ہیں یا علم کی تنقیص کرتے ہیں، انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ جن کی حقیقت کو اللہ نے اپنی صفت علم سے پیدا کیا ہے، ان کے اندر علم کی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کی بنیاد ان کو عطا فرمائی ہے، اور ایسے علوم عطا فرمائے ہیں جہاں تک انبیاء بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے حضرات گرامی، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کے سلسلے کی مجبوری ہے، اس کے سلسلے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ علم سے بھی محبت کرے اور علماء سے بھی محبت کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت.
میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا تو 5-6 سال کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیا لطیفہ ہے؟ میں نے کہا آج میری تقریر میں ایک عجیب بات ہوئی. کہتے ہیں کسی نے کوئی اٹھ کے سوال کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں، آج پہلی دفعہ کسی نے تقریر میں نعرہ لگا دیا ہے. تو مجھے نعرے سے تقریر بھول جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سبحان اللہ کہو، ہاں جی واہ جی، اس لیے کہ مجھے آتا نہیں. میں نے جو تقریر رٹی ہوئی ہے نا اس میں پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ توجہ کے ساتھ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنیں. سبحان اللہ. صاحب مزار آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. صاحب مزار کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر، بے شک. اور ہم آپ کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ بہتر اور کوئی وقت نہیں ہو سکتا ہے. بہت اچھا. جب پیر بھائی اکٹھے ہو کر اپنے شیخ کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر بھی فیض جاری ہو جاتا ہے. بے شک. اپنے شیخ کی توجہ نصیب ہوتی ہے، شیخ کا التفات ہوتا ہے، شیخ کی روح متوجہ ہو جاتی ہے. اور جب شیخ کی روح متوجہ ہو جائے اور پوری طرح سے متوجہ ہو جائے پھر وہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا. تو اس لیے حضرات محترم ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ جب پیر بھائی اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے شیخ کی باتیں کیا کریں، اپنے شیخ کے ملفوظات ایک دوسرے کو سنایا کریں. اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کرام بھی جب مجلس میں، مسجد میں یا کسی جگہ جمع ہوتے تھے تو اس وقت وہ سرکار کی باتیں کیا کرتے تھے، جو نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، جو ہادی بھی ہیں اور سب سے مرشد اعظم بھی ہیں. تو صحابہ کرام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اپنے مرشد کا، ان کی بظاہر عدم موجودگی میں فیض حاصل کرنا ہے تو بیٹھ کر ان کے ملفوظات کا ذکر کیا کرو، ان کی باتوں کو یاد کیا کرو، ان کی توجہ تمہیں نصیب ہو جائے گی. اور توجہ جب نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. علم سب سے پہلی ضرورت ہے انسان کی. علم سب سے پہلی ضرورت انسان کی علم. اور یہ دعویٰ تو نہیں ہے، البتہ یہ ایک ناقص تحقیق ضرور ہے کہ پوری دنیا 2 چیزوں پر قائم ہے، صرف 2 چیزوں پر. پوری کائنات 2 چیزوں پر قائم ہے، صرف 2 چیزوں پر. ایک لفظ، ایک معنی، بس. یہ فقیر کی ناقص تحقیق ہے. علماء اس پر تحقیق کریں، لیکن اپنی تحقیق یہ ہے کہ پوری کائنات 2 چیزوں پر کھڑی ہے، لفظ اور اس کا معنی، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام علم ہے. ان دونوں کے مجموعے کا نام جو ہم زبان سے نکال دیتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے، اور جو زبان سے نہیں نکالتے باقی ساری چیزیں معنی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے لے کر اس کائنات کی حقیقت تک یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معنی ہے. اور اسی معنی کو بیان کرنے کے لیے ہم لفظوں کا سہارا لیتے ہیں اور لفظ اور معنی کے مجموعے کو علم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد ہی علم پر رکھی ہے. اس لیے وہ شیخ جو ہوتا ہے، جو کائنات کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علم سے بھی محبت کرے، علماء سے بھی محبت کرے، اور پھر دینداروں سے بھی محبت کرے. اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خود دکھایا کہ وہ علم سے کیسے محبت کرتے ہیں، علماء سے کیسے محبت کرتے ہیں. آپ جس علاقے میں بیٹھے ہیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ بزرگوں سے پوچھئے جو 70 سال کی عمر میں ہیں، جن کی 80 سال عمر ہے، کہ بتائیے حضرت صاحب مزار حضرت پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہاں یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع کیا ہے اس وقت اس علاقے کی حالت کیسے تھی؟ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ علاقہ ہے، نماز تو دور کی بات ہے، روزہ تو دور کی بات ہے، فرائض کی ادائیگی تو دور کی بات ہے،
यहां तो लोगों के ईमान भी सलामत नहीं थे, लोग तो दरख्तों की पूजा करते थे। लेकिन मेरे मुर्शिद करीम का फैज ये है कि आज इस इलाके के अंदर हजारों की तादाद में कुर्रा भी मौजूद हैं, हुफ़ाज़ भी मौजूद हैं, मुबल्लिगीन पैदा हुए, मुदर्रिसीन पैदा हुए, मुफ्तियाने किराम पैदा हुए, वाइज़ीन पैदा हुए। ये किसकी बरकत है, ये किसकी तरगीब से तब्दीली आई है, ये किसका फैज है? ये मेरे मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज है कि आपने ऐसा माहौल पैदा किया है कि लोगों के दिलों में इल्म दीन की और उलमाए दीन की मोहब्बत पैदा हुई है। आप आज जगह जगह जहां चले जाएं, जंगल में चले जाएं, किसी बस्ती में चले जाएं, वहां कोई ना कोई आपको हाफिज भी मिल जाएगा, कारी भी मिल जाएगा, आलिम दीन भी मिल जाएगा। उससे पूछिए कि तुम इस तरफ कैसे आए हो, तुम्हारे दिल में हिफ्ज की मोहब्बत कब पैदा हुई है, तुम्हारे दिल में क़िराअत की मोहब्बत किसने डाली है, तुम्हारे दिल में इल्म दीन की मोहब्बत किसने डाली है। हर एक यही कहेगा कि ये फैज मुझे बारू करीम के आस्थाने से मिला है। सुभान अल्लाह। हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी मोहब्बत बखेरी है, इल्म के साथ मोहब्बत का ऐसा इजहार किया है, एहतराम इतना दिया है। मैं पहले अर्ज कर रहा था कि अगर एहतराम खत्म हो जाए, जिस चीज का एहतराम नहीं रहता वो चीज आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो देती है। बाजार में जिस चीज की तलब न हो, ये मईशत का उसूल है। बाजार में जिस चीज की तलब ना हो उसकी रसद खत्म हो जाती है, जिस चीज की मांग ना हो वो बाजार में नहीं आती। एक साल एक चीज बाजार में नहीं बिक रही, किसी ने नहीं खरीदी, अगले साल उसकी पैदावार में कमी हो जाएगी, अगले साल फिर कोई खरीदार बाजार में नहीं आएगा, उससे अगले साल में जमींदार वो चीज नहीं बीजेगा, वो काश्त नहीं करेगा। उसे पता है कि इसकी तलब नहीं रही, इसकी मांग नहीं रही, इसकी जरूरत नहीं रही। इसका मतलब यह है तलब जैसे बढ़ती है रसद भी उसी तरह बढ़ती है। तो हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म की तलब में इजाफा किया है ताकि इल्म की तलब बढ़े और रसद बढ़े और ज्यादा से ज्यादा उलमाए दीन पैदा हूं, ज्यादा से ज्यादा मसाजिद आबाद हूं, ज्यादा से ज्यादा मदारिस आबाद हूं। हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी विलायत की बुनियाद, तसव्वुफ की बुनियाद, सुलूक की बुनियाद किस पर रखी है? इल्म के ऊपर रखी है या दीन की खिदमत के ऊपर रखी है और शरीयत के ऊपर रखी है। आपके यहां इसके अलावा सुलूक का कोई तसव्वुर नहीं है। और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि जितना वक्त एक सूफी तसव्वुर इसमें जात को देता है, नफी इस बात को देता है, मुराकबे में सर्फ करता है, वो कितना वक्त होता है? घंटा डेढ़, 2 लगा लो ज्यादा से ज्यादा। अब मुझे तो नहीं पता, आप सब हजरात जो सूफिया यहाँ मौजूद हैं जो इसमें जात और नफीस बात करते हैं और मुराकबा वगैरह, कितना वक्त लगता है? बहुत कम वक्त लगता है, 1.5 घंटा। चलो ज्यादा से ज्यादा आहिस्ता भी करो तो 2 घंटे लग जाएंगे। इसके अंदर सारे असबाब पूरे हो जाते हैं। चलते फिरते एक तसव्वुर वो एक अलग बात है। उसके बाद आप मुझे बताइए, हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इन मुराकबात के बाद, तस्बीहात के बाद, नफी इस बात के बाद, इसमें जात के बाद, सुबह से लेकर शाम तक हमारे मुर्शिद करीम बताइए क्या करते थे? क्या करते थे सारा दिन? आप सबको पता है क्या करते थे। मैंने ख्वाजा साहब को, पीर आशिक साहब को एक मर्तबा अर्ज किया था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा वसी हो रहा है। ये भी साहिब मज़ार का करम है कि फैज़ान में इजाफा हो रहा है, आमद में इजाफा हो रहा है, यानी लोगों की आमद में इजाफा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बुजुर्गों ने कहा था कि शेख जब विसाल कर जाता है तो फिर उसके फैज़ में और 10 गुना गोया इजाफा हो जाता है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से देख रहे हैं इजाफे को। लेकिन मैंने एक मर्तबा अर्ज किया था, मैंने कहा हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अकेले जो काम कर रहे थे, आप सब भाई जो हैं वो आप देख रहे हैं कि कितना आपने काम किया। सब मिलकर
अब आप उनको संभाल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि फकीर अकेला कहां कहां पहुंचता था। कुछ पीर होते हैं, उनकी आदत होती है साल बाद आते हैं आटा लेने के लिए, दाने लेने के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तवीज़ वगैरह दे जाते हैं, नजराने ले जाते हैं। हमें उन पर कोई एतराज नहीं, हम अपने शेख की बात करेंगे। लेकिन बताइए हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाँ कोई ये भी तसव्वुर था कि सरकार वैसे ही किसी के घर में चले जाएं, भाई उन्होंने दावत की है चले जाएं? ना, हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाँ तसव्वुर ये था कि वहां जाना है जहां कोई दीन की बात होगी, जहां कोई महफिल होगी, जहां कोई जलसा होगा, जहां सरकार के जिक्र की बात होगी, जहां अकीदे का पैगाम दिया जाएगा, जहां इस्लाह अकायद की बात की जाएगी, तो वहां हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह वक्त दिया करते थे। लेकिन अगर किसी ने ये कहा हुजूर हमारे पास तशरीफ लाइए, हमने सिर्फ खाने का इंतजाम करना है, तो हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी अकेला खाना खा के उठ के नहीं आ जाते थे, बल्कि वहीं सरकार की महफिल सजा लेते थे और अपना पैगाम रहमत पहुंचा देते थे। तो हजरत गिरामी, ये हजरत साहब का मिशन है, हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये मिशन है। हजरत साहब ने हमें गद्दी नशीन नहीं दिए। ये मैं आपको मेरे लफ्जों पे गौर करना कि हजरत साहब ने अपने बेटे हमारे लिए गद्दी नशीन नहीं बनाए, सज्जादा नशीन बनाए। आपको पता कि गद्दी और सज्जादे में बड़ा फर्क होता है। गद्दी वही होती है कि पैसे बस लेते रहो और कोई काम ना करो, सज्जादा मुसल्ले को कहते हैं। तो आपने हमारे अपने इन शहजादों को, हमारे इन मुर्शिदों को गद्दी नहीं दी है, बल्कि इन्हें अपने मुसल्ले का वारिस बनाया है। आप जब भी यहां आओगे तो यहां आपको अजान मिलेगी, यहां जमात मिलेगी, सलातो सलाम मिलेगा, कुरान की तिलावत मिलेगी, जिक्र अज़कार मिलेगा, यहाँ जो है वो इस्लाह अकायद मिलेगा। हर वक्त यहाँ महफिल सजी होगी, जहाँ क्या पैगाम दिया जा रहा है वही पैगाम जो अल्लाह के हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज वही पैगाम इसी सज्जादा पे बैठने वाले हमारे मुर्शिद हमें दे रहे हैं। तो ये किसने तैयार किए हैं शहजादे? ये आपके तैयार किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का हर बेटा, हर साहिबजादा, हर शहजादा वो गैरतमंद है, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा अकायद पर, अकायद के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटेगा। सरकार की इज्जत की बात हो, ये हजरात आगे होंगे, पहली सफ में नजर आएंगे। हुजूर की हुर्मत पे पहरा देना होगा तो यही आपको जेलों में भी नजर आएंगे। क्यों? इसलिए कि इनकी तरबियत यही की गई है कि हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का और कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी का तसव्वुर ये है कि अगर सरकार की गुलामी का तोक गले में है तो तुम पीर हो, अगर हुजूर के साथ निस्बत नहीं है तो फिर तो तुम इंसान कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं हो। तो हजरत गिरामी, ये पैगाम लेकर जाएं। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिशन आप सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने कानों से सुना है, आपने हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी देखी है कि किस तरह आपकी जिंदगी गुजरी है। ये तो सिर्फ मैं आपको याद दहानी करा रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि इन बातों में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बख्शिश का सामान रखा है, इन बातों में अल्लाह ताला ने हमारी मगफरत का सामान रखा है, और इन बातों में अल्लाह ताला ने हमारी तरक्की का राज रखा है। हम अपनी भलाई के लिए बुजुर्गान दीन हमारे मोहताज नहीं है, हम उनके जिक्र के मोहताज हैं। वो हमारे मोहताज नहीं है, हम उनकी सूरत और सीरत को बयान करते हैं तो हमारी सूरत संवर जाती है, हमारी सीरत संवर जाती है। बुजुर्गान दीन ये कहा करते हैं कि तुम्हारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हें बताना ना पड़े कि मैं मुसलमान हूं। दूर से आने वाला तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारी चाल देख के, तुम्हारी ढाल देख के, तुम्हारा लिबास देख के, तुम्हारा अखलाक देख कर पहचान जाए कि ये मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इस बात पर फख्र है कि दूर से कोई आदमी हमारे पीर भाई को देखता है तो पीर भाई को बताना नहीं पड़ता है कि मैं किस आस्थाने से ताल्लुक रखता हूं। वो खुद देखने वाला कहता है हमें लगता है कि तुम बारू करीम के गुलामों में से हो।
ہمیں اس بات پہ فخر ہے الحمدللہ. جتنے علماء، جید علماء، پوری دنیا کے مستند علماء جب یہاں آتے ہیں اور آپ حضرات کی پگڑیاں، آپ حضرات کی داڑیاں، یہ صورتیں دیکھ کے وہ حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس مجمع کو دیکھ کے تو ہمیں صحابہ کا مجمع یاد آ گیا ہے. تو حضرات محترم، حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مساجد، کتنی مساجد بنائی، کتنے مدارس بنائے، میرے خیال میں آپ سوچ نہیں سکتے ہو، گن بھی نہیں سکتے ہو. وہ کیسے آپ کہو گے نہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں. جتنے بھی اس آستان مقدس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، جتنا بھی دیندار طبقہ یہاں سے وابستہ ہے، علماء ہیں، واعظین ہیں، خطباء ہیں، محتمم ہیں، ناظم ہیں، جس نے بھی کوئی مسجد بنائی ہے، جس نے بھی کوئی جامعہ بنایا ہے، جس نے بھی کوئی ادارہ بنایا ہے، جس نے بھی کوئی خانقاہ بنائی ہے، جس نے بھی کوئی اسلام کا قلعہ بنایا ہے اور مرکز بنایا ہے، اس کے پیچھے ترغیب حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے. اس مسجد کے بنانے کے پیچھے ترغیب کس کی ہے؟ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے. اس مدرسہ کے بنانے میں پیچھے عمل کس کا ہے، ترغیب کس کی ہے، محبت کس نے دی، ذوق کس نے پیدا کیا؟ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے. اس لیے جتنے بھی ہمارے پیر بھائیوں کی مساجد ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے جامعات ہیں، جتنے دین کے مراکز ہیں، اللہ اکبر، ان سب کی پہلی اینٹ رکھنے والے، اس طرف راغب کرنے والے، اس طرف توجہ دلانے والے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. قیامت تک کے لیے یہ مساجد آباد رہیں گی، یہ دین کے ادارے آباد رہیں گے، یہاں سے لوگ پڑھتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے. قیامت تک کے لیے ان ساری نیکیوں کا ثواب حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملتا رہے گا. تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے درجات کی بلندی کیسے ہو رہی ہے. ایک اور بات ہے، جانثاری کا عالم کیا ہے. کبھی جیب میں کوئی چیز رات کو نہیں رکھی، کبھی 10 روپے بھی نہیں رکھے. مجھے صاحبزادہ صاحب نے خود فرمایا، ایک بار ایسے ہوا کہ آپ لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد غلام کو بلایا، اپنے غلام کو آواز دی، بلا کر جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپے نکلے، صرف 10 روپے. فرمایا یہ مجھ سے لے لو ورنہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئے گی. کبھی بھی اپنی جیب کو پیسوں سے بھر کے نہیں رکھا. جتنے آئے ہیں دین کے لیے دے دیے، لنگر کے لیے دے دیے. اور یہ وہ صفت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا فرمائی تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ کچھ تھوڑے سے کچھ غنیمت کا مال یا صدقات کا مال سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، کچھ بچ گیا، وہ تقسیم نہیں ہو سکا، گھر میں رہ گیا، لینے والے نہیں آئے، مجبوراً گھر میں سرکار کے آستان قدس میں وہ کچھ چیزیں رہ گئیں جو تقسیم نہیں ہو سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ چیزیں میرے گھر میں رہیں گی اتنی دیر تک میں گھر میں نہیں جاؤں گا. وہ رات سرکار مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے، گھر میں تشریف نہیں لے گئے. جب پتا چلا کہ وہ چیزیں تقسیم ہو گئیں، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو لوگوں کے حقوق تھے وہ ان تک میں نے پہنچا دیے. اس کے پیچھے پھر حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی، پھر وہی ہمارے سلسلے کے پیشوا ہے. یاد رکھیے اسلام کی بات کر رہا ہوں، اسلام مقروض ہے صدیق اکبر کا. میں نہیں کہتا، یہ تو سرکار نے خود فرمایا. اور ایک عادت یاد رکھیے بزرگان دین کی، آپ جب بزرگان دین کو کوئی چیز دیتے ہو نا، کوئی چیز جب دیتے ہو، 10 روپے دے دیے، نذرانہ دے دیا، کوئی جانور دے دیا، کوئی اور چیز دے دی، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں بزرگان دین کو سرکار سے یہ فیض ملا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے. جب تک وہ احسان اتار نہیں دیتے اتنی دیر تک ان کو چین نہیں آتا. جب تک اللہ کا ولی احسان اتار نہیں دیتا اتنی دیر تک اسے چین نہیں آتا.
اس لیے ہماری تربیت یہ کی گئی ہے کہ جب تم بزرگان دین کے پاس آتے ہو تو تم تھوڑا سا نذرانہ 10 روپے دے دیتے ہو، 20 روپے دے دیتے ہو، جتنا بھی حسب توفیق ہے تم دیتے ہو، تو گویا کہ تم نے لنگر میں ایک حصہ اپنا شامل کر لیا۔ اب بزرگوں کی عادت کیا ہے، وہ احسان رکھتے تو نہیں ہیں اپنے اوپر، وہ بدلہ ضرور اتارتے ہیں۔ وہ اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، 10 روپے کے بدلے میں 10 روپے نہیں دیتے، نگاہ کرم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ بتا دینا، اشارہ فرما دینا، طریقے سے بتانا، تقریر نہ بھول جائے یا بھول جاتی ہے۔ جیا کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے بس ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بڑے رازدان آدمی ہیں، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، یہ رازوں کو جاننے والے لوگ ہیں، یہ اسرار اور بھیدوں کو جاننے والے لوگ ہیں۔ ہم جیسے نکمے اور ایسے لوگ، ہمیں کیا پتا کہ بزرگان دین کی محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر تاریخ سے ہٹا دیا جائے، اسلام کی تاریخ سے ہٹا دیا جائے، پیچھے کچھ نہیں بچتا ہے۔ کچھ لوگ بک بک کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد رسول اعظام کے بعد پوری کائنات میں، ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے عقیدے کی جان ہے، یہ ہمارے عقیدے کی پہچان ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء کون ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں حضرت علی نے اپنے آپ سے افضل کہا، جنہیں سارے صحابہ نے اپنے آپ سے افضل کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مسلح ان کے سپرد کر کے اور اپنے تمام صحابہ کو ان کے پیچھے کھڑے کر کے بتا دیا کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو پھر مسلح پر اگر کوئی آ سکتا ہے میری عدم موجودگی میں تو وہ ابو بکر آ سکتا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر جس نے کوئی احسان کیا تھا نا، جس نے کوئی 1 درہم دیا تھا، 1 دینار دیا تھا، اخلاقی طور پر کوئی احسان کیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، کسی کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، اب میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ لیکن فرمایا صرف ایک آدمی بچ گیا ہے کہ جس کے احسانات ابھی باقی ہیں اور دنیا کے اندر ان کے احسانات کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں چاہوں گا کہ قیامت والے دن اپنے رب سے عرض کروں، یا اللہ سب نبیوں کی موجودگی میں، سب اولیاء کی موجودگی میں، سب اتقیاء کی موجودگی میں، سب صحابہ کی موجودگی میں، سب صالحین کی موجودگی میں، سب صدیقین کی موجودگی میں میرے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو خود عطا فرما دے۔ اس لیے احسان کوئی نہیں رکھتا، سارا کچھ قربان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ آپ جیب میں کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، سب نکال کے دے دیتے، سب کچھ خرچ ہو جاتا تھا۔ یہاں ایک بزرگ تھے فوت ہو گئے چوکازم میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ بارو شریف والے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نورانی صاحب کے مرید تھے، مولانا شاہ نورانی صاحب کے مرید تھے لالا جی۔ ان سے کسی نے پوچھا بھئی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے پیر تو نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ جب رات کو سوتے ہیں تو جیب خالی کر کے سوتے ہیں، ان کے دربار سے کوئی بھوکا نہیں جاتا ہے، ان کے دربار سے خانقاہ سے کوئی پیاسا نہیں جاتا ہے، اگر کوئی آتا ہے لنگر کھانے کے لیے لنگر کھا کے جاتا ہے، کوئی آتا ہے روحانیت کا لنگر کھانے کے لیے تو وہ روحانیت لے کے جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اختیار کیا اور سب کچھ دین پہ قربان کیا،
सब कुछ दीन पर निछावर कर दिया, सरकार की इज्जत पर निछावर कर दिया, सरकार की हुर्मत पर निछावर कर दिया। और जहां भी सुना कि किसी ने कोई बात की है सरकार के खिलाफ, वहां तशरीफ ले जाकर उसका जवाब दिया। इसलिए कि उन्हें यह पढ़ाया गया था कि घर में बैठकर जवाब देना ये कोई जवाब नहीं होता, ये तो बुज़दिलों का जवाब होता है। जवाब असल ये होता है जहां कोई बात की गई है वहां उनके घर में जाके जवाब दिया जाए। कितनी कॉन्फ्रेंसेज आपने करवाई, कहां जा, यहां नहीं करवाई। अगर जरूरत थी गढ़मोड़ में तो वहां करवाई, अगर जरूरत थी कोटद्दू में वहां करवाई, अगर जरूरत थी चौक आजम तो वहां करवाई, अगर जरूरत थी बखर में तो वहां करवाई, अगर जरूरत थी कॉन्फ्रेंस की लइये में तो वहां जाके कॉन्फ्रेंस करवाई। यानी जहां भी किसी ने आवाज हुजूर के खिलाफ बुलंद की है तो ये फकीर वहां पहुंचा है और इन्होंने जाके पैगाम दिया है कि सरकार के गुलाम मरे नहीं हैं, सरकार के गुलाम थके नहीं हैं, सरकार के गुलाम रुके नहीं हैं, सरकार के गुलाम बेहमियत नहीं हुए, बल्कि सिद्दीक अकबर की जात का सदका, उनके फैजान का सदका आज भी नक्शबंदी मुजद्दिदी उसी तरह गैरत और कुव्वत के साथ मैदान में खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। यही आपका दर्स है, यही आपका सबक है, इसे हमने याद करना है। इस मिशन पे हमने गामजन रहना है, इस मिशन के लिए हमने काम करना है। और हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सबसे ज्यादा खुश करने का सबसे अहम जो एक तरीका है वो यही है कि हम आपके मिशन के लिए काम करें, आपके मिशन को जिंदा रखें। हर मुरीद, हर मुतवस्सिल, हर ताल्लुक रखने वाला, हर अकीदतमंद अगर ये अपना फरीजा समझे कि जो हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का मिशन था मैंने घर घर उस मिशन को पहुंचाना है। आखिरी बात ये है और वाकईतन ये आखिरी बात है, वफा। लोग जिंदा के साथ तो वफा करते हैं, जब आदमी जिंदा होता है लोग वफा करते हैं। उस वफा के पीछे भी लोगों के अपने मफादात होते हैं, लेकिन याद रखिए असल वफा किसी इंसान के नजरों से ओझल हो जाने के बाद होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सबक दिया था, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैंने जितने भी तुम पे एहसानात किए हैं किसी का अजर तलब नहीं करता। आगे क्या फरमाया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, याद रखना अगर तुम मेरे विसाल के बाद भी मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं मेरे अकरेबा हैं, मेरे आइज़ा हैं, मेरे सहाबा हैं, तुम उनके साथ वफा करना गोया तुमने मेरे साथ वफा कर दी है। आज वफा का तकाजा ये है कि हम पहले से भी बढ़कर उसी तरह हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह के जितने साहबजादगान हैं सबके साथ अकीदत, सबके साथ मोहब्बत, सबका एहतराम ये हमारे दिल में होगा। जहां वो पुकारें दीन के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, इल्म के लिए, इल्म की खिदमत के लिए, इल्म के एहया के लिए, जहां भी वो हमें पुकारें हमें उसी तरह लब्बैक कहना है जिस तरह हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाहिरी हयात तैयबा में करते थे। अगर हम लब्बैक कहेंगे और हाजिर होंगे तो यकीनन हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं भी हमारे साथ होंगी, आपकी नजर करम भी हमारे ऊपर होगी। और जब आपकी नजर करम हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी और हशर में भी कोई शर्मसारी नहीं होगी, बल्कि हशर में भी अल्लाह ताला अपने इन महबूबों के सदके हमें कामयाब फरमाएगा और सरकार का कुर्ब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।